اگلا جو حصہ تلاوت کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دیکھنے اور مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے تاکہ انسان مشاہدہ کائنات سے اپنے رب کو پہچان لے. جب اسے پہچان لے تو پھر اسے ہمیشہ یاد رکھے. عقل مند مال و دولت اور سونا چاندی جمع کرنے والا نہیں ہوا کرتا، بلکہ عقل مند وہ ہے جس کا دل کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور سوتے اللہ کی یاد سے اس کا دل آباد ہو. وہ کائنات پر غور و فکر اور تدبر کی نگاہ ڈالے اور اپنے رب کو پہچان کر اسی سے آہوزاری کرے، اسی سے التجائیں کرے اور اس کے در کا بہکاری بن جائے. سورہ آل عمران میں عیسائیوں کی نامرادیوں اور یہود کی بدبختیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور انسان کی توجہ اس طرح مبذول کی گئی ہے کہ فلاح و نجات کی راہ وہ نہیں جو ان لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، بلکہ فلاح اگر چاہتے ہو، کامیابی کے اگر تم امیدوار ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ پیش کی ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. اس کے بعد سورہ النساء شروع ہوتی ہے. نساء جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں. قرآن مجید میں کہیں پر سورۃ الرجال نہیں ہے، یعنی جس کا معنی ہو کہ مرد، بلکہ سورۃ النساء، یعنی اس میں عورتوں کے حوالے سے خصوصی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. یہ قرآن کا عورت پر ایک بہت بڑا احسان ہے رب کائنات کا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں، بچوں، یتیموں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، ان پر شفقت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم اور وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں. طہارت حاصل کرنے، نماز پڑھنے اور مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام احکام پر عمل صرف خوف خدا سے ممکن ہے. اس لیے ابتدا میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یہی وہ ابتدائی آیات ہیں جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہیں. آگے اللہ نے بتایا آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو. یہ بھی ہمارے معاشرے میں عجیب ہی صورتحال مہر کی اختیار ہو چکی ہے. یعنی اسلام جو ہے، ہمارا دین جس چیز کو اہمیت دیتا ہے ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور جسے دین کوئی اہمیت نہیں دیتا ہم اسی کو ساری اہمیت دیتے ہیں. ہم شادی پر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن جہاں مہر کی بات آتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ کہ دینا ہی نہیں ہوتا ہے. کبھی یہ توجہ ہی نہیں کی ہم نے کہ دینا بھی ہے، حالانکہ اس کا سخت حکم ہے. اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں ادا نہیں کروں گا، قیامت کے دن وہ زانی کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. زانی اور بدکار کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اور پھر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا امیر ہے، مال دولت رکھنے والا ہے، وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا جی. وہ اتنا بڑا فند خان بن جاتا ہے. ہم نکاح پڑھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، جس کے پاس جتنا مال ہے وہ کم مہر رکھے گا. اور جو بعض ایسا بھی معاملہ ہے کہ جہاں بالکل غریب ہیں تو وہ بہت زیادہ مہر رکھیں گے. یعنی یہ افراط و تفریط. اور کہیں برادریوں کا اپنا سسٹم ہے کہ جی ہماری برادری یہ کرتی ہے، فلاں کی برادری یہ کرتی ہے، فلاں کا یہ ہے. یہ کوئی برادری کا معاملہ نہیں ہے، یہ امیری غریبی کا معاملہ نہیں ہے. یہ اسلام کا حکم ہے، اور یہ ایک عورت کا حق ہے. یہ عورت کا حق صرف یہ چیز ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. آپ خود ذرا اس پر غور کریں، سوچیں ذرا سا کہ اگر وہ بچی جس کو نکاح کر کے آپ نے دیا اور اس کے مہر کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور آپ نے چند کوڑیاں اس کے لیے مقرر کر دیں، اور اللہ نہ کرے کل اس کو طلاق ہو جاتی ہے، مجھے بتائیے ان پیسوں میں وہ کتنے دن گزارا کر سکتی ہے؟ اور یہ آپ مت سمجھیں کہ جی میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے،
ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ موجود ہی نہ ہوں، آپ مر چکے ہوں، اور بھی اس کے جو سہارا ہو سکتے ہیں وہ بھی دنیا میں موجود نہ ہو، تو وہ کیا کرے گی؟ تو یہ کھیل تماشا نہیں ہو. تو لہٰذا جب مہر رکھیں تو بڑا سوچ سمجھ کر، وہاں یہ نہیں دیکھیں جی یہ کیا کہیں گے، ہم کیا کہیں گے، ہم کیا ہیں، فلاں کیا نہیں. وہ اس بچی کا خصوصی حق ہی وہی ہے جس کو شریعت نے حکم دیا کہ اس کو مقرر کیا جائے. اور اس میں حکم کیا دیا ہے کہ علی الموسع قدر و علی المقتر قدر، جو وسعت رکھنے والا ہے اس کا مہر اسی کی وسعت کے مطابق ہونا چاہیے. 1 کروڑوں روپے کماتا ہے، آپ اس کے چند ہزار روپے رکھتے، اس کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے گویا اس بچی کی عزت کو جو ہے وہ بالکل کوئی اہمیت نہیں دی ہے. اور اللہ نے یہ حکم دیا، قرآن میں فرمایا کہ علی الموسع قدر ہو، جو وسعت والا اس کی حیثیت کے مطابق مہر ہونا چاہیے. یعنی اگر وہ کروڑوں کمانے والا ہے تو کروڑوں میں آپ اس کا مہر رکھیں. اور دوسرا جو ہے تنگ دست ہے تو تنگ دست کا جو مہر رکھا جائے وہ اس کی حیثیت کے مطابق رکھا جائے. یعنی مہر ایسا ہو کہ جس کو دینے والا ایک ذمہ داری بھی سمجھے، بوجھ بھی محسوس کرے. یہ نہ ہو کہ جی بالکل بس چلو جی اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. تو تنگ دست کے لیے مہر ایسا رکھا جائے کہ جو وہ ادا کر سکتا ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ وہ زندگی بھر ادا ہی نہ کر سکے. اور جو وسعت والا ہے اس کے لیے مہر ایسا رکھا جائے جو اس کی طاقت کے مطابق ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو اللہ نے فرمائی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عام یعنی جو سوسائٹیاں ہیں، معاملات، اس میں یہ ہوتا ہے مہر دیا ہی نہیں جاتا ہے. نہ لڑکی والے کبھی پوچھتے ہیں کہ بھائی مہر دیا ہے، نہ ان کو فکر ہوتی ہے لڑکے والوں کو. تو لہذا سارا معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مہر معاف کروا لیا جاتا ہے کہ جی معاف کر دو، بس معاف، وہ بیچاری معاف کرے گی، اس کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی گزارنی ہے. تو یہ معاف کا کوئی چکر نہیں ہے اسلام میں. ہاں معاف تب ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کا جو مہر تھا اس کو دے دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ آپ کو سارا دے دے، اس کا کچھ حصہ دے دے یا کچھ بھی نہ لے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کہہ دیں جی بس مجھے معاف کر دو اور وہ معاف کر دے، یہ کوئی معافی نہیں ہے. اس سے آپ اس مہر سے سبکدوش نہیں ہوں گے. تو لہٰذا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جب مہر ادا کرو تو خوشی خوشی دو. اس سے یہ نہ سمجھو کہ جی اس نے، بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بچی جو ہے وہ مہر مانگ لے تو کہتے ہیں جی اس کو تو کوئی شرم ہی نہیں ہے. بھائی شرم کیوں نہیں، اس کا حق ہے، وہ اپنا حق مانگ رہی ہے اور آپ کہتے ہو کہ جی اس کو شرم نہیں ہے. تو اس کی ادائیگی کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ مہر جتنا مقرر ہو اسی وقت ادا کر دیا جائے. لیکن اگر اس وقت ادائیگی نہ ہو تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اس کی فکر رکھی جائے. میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ مہر آپ یوں سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے بجلی کا بل ہے. بھائی بجلی کا بل ہم ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر طریقے سے ہمیں جو ہے اس کے لیے نکالنا پڑتا ہے کہ بھائی بل ادا کرنا ہے ورنہ تو لائٹ کٹ جائے گی. تو آپ سمجھیں کہ یہ بھی بجلی کا بل ہے، ہر مہینے اس کے لیے ایک الگ رقم رکھ دیں اور جب پوری ہو جائے اس کو آپ 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کے حوالے کر دیں. لیکن ایسا نہ کریں کہ اس سے معاف کروائیں. یہ ایک مرد کی جو حیثیت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، اس کے بھی خلاف ہے. یعنی مرد کو یہ شرم نہیں آتی کہ وہ عورت یعنی گویا وہ عورت کے سامنے جھک گیا جب اس نے اس کا احسان مند ہو گیا نا، اس کا جو مہر وہ کھا رہا ہے، اس کی کوئی چیز کھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم مرد کہیں. یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ مردانگی پیدا کرے اور جو حق کے مہر ہے وہ صحیح رکھے اور اس کو ادا بھی کرے. اور جب بھی مہر کا معاملہ ہو تو اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں. بھائی ہم جب دوسروں کی بچی لیتے ہیں یا اپنی بچی دیتے ہیں تو دونوں کے معیار الگ ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ بھائی میں اپنی بچی کو دوں تو اس کے لیے میرا کیا طرز عمل ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو جب دوسرے کی لوں تو وہاں کیا طرز عمل، تو اسی کو اپلائی کریں.
جو آپ اپنی بچی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں دوسری کے لیے بھی اسی قانون کو اپلائی کریں۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مہر خوشی خوشی ادا کرو، اور آگے بتایا کہ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کا بطور تربیت امتحان لیتے رہو۔ یتیموں کے حقوق کو ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کا امتحان لیتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان کا جو مال ہے وہ ان کے حوالے کرو۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یتیموں کے لیے، جو آپ کی کفالت میں ہیں، آپ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کا مال ہے، کوئی پیسہ ہے، تو فرمایا کہ ایسے ہی نہ دے دو کہ وہ اس کو بالکل ضائع کر دیں اور پھر خالی ہاتھ بیٹھ جائیں۔ ان کی سمجھداری کو ناپتے تولتے رہو، امتحان لیتے رہو، آزمائش کرتے رہو۔ جب آپ سمجھو کہ وہ سمجھدار ہو گئے تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو، تاکہ وہ اپنے مال کو خود جو ہے صحیح طور سے آگے کاروبار کو بڑھا سکیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب یہ نکاح کی عمر کون سی ہے؟ اور ہمارے یہاں یہ عنقریبی مسئلہ چلا بھی، اور افسوس کی بات یہ کہ وہ لوگ جن کو ہم خود پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں ووٹ دے کر، وہاں پر اسلام کے عائد کردہ قوانین، اسلام نے جن قوانین کو واضح کر دیا ہے اس قانون کے خلاف 70 لوگوں نے ووٹ دیا اسلام کے خلاف۔ وہ اس پارلیمنٹ میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی یا اللہ کا عذاب نازل ہوگا؟ 70 لوگوں نے اسلام کے قانون کے خلاف ووٹ دیا کہ جی، اور یہ بحث ایسے موقع پر کی جا رہی ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بوڑھے سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں، بوڑھے سے زیادہ جانتا ہے پیدا ہونے والا بچہ۔ اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شادی ابھی نہ کی جائے، کیوں نہ کی جائے؟ تاکہ بے حیائی کو فروغ دیا جائے، حلال پر پابندیاں لگاؤ، حرام کی چھوٹ دو۔ یہ بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کی پارلیمنٹ میں 50 ووٹ اسلام کو ملے، 70 ووٹ اسلام کے خلاف ڈالے گئے، جبکہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اور اس پر جو فقہا نے بحثیں کی ہیں اس حوالے سے فقہا نے یہ واضح کیا ہے کہ لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت احتلام اور انزال ہے، جبکہ لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت احتلام، ماہواری اور حمل ہے۔ یہ کسی بھی عمر میں ہو جائے، جو گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں بچے جلدی جو بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت بھی نہ پائی جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر حکم یہ دیا کہ دونوں کو 15 سال کی عمر میں بالغ قرار دیا جائے گا۔ اور یہ جو علامتیں بتائی ہیں، یہ علامتیں کسی بھی عمر میں واضح ہو جائیں تو وہ بالغ ہیں، ان پر بلوغت کا حکم لگایا جائے گا۔ لیکن اگر یہ علامتیں نظر نہ آئیں تو 15 سال کی عمر میں لڑکا ہو یا لڑکی اس پر بالغ کا حکم لگایا گیا۔ آپ کہتے ہیں جی 18 سال سے پہلی شادی نہیں کر سکتے، 15 سال میں وہ بالغ ہو گیا، اور اب یہ 3 سال جو ہیں تو کیا وہ بے حیائی کرے، فحاشی اور ریانی میں مبتلا ہو جائے؟ ایسی پابندی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے کیا فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء ثلاثہ اس بات پر متفق ہیں کہ 15 سال کی عمر میں بلوغت کا جو ہے وہ حکم لگایا جائے گا، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں اسلام کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے اور اسلام کی بات کو ماننا چاہیے۔ اس کے بعد پھر عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں تقسیم جائیداد میں ان کی وراثت کے بارے میں بتایا گیا، اور وراثت کے مسائل کو اللہ نے اپنی حدود قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وراثت میں عورتیں ہی تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ اللہ نے یہ احسان فرمایا اور عورتوں کے بھی حقوق رکھے، وراثت بھی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ ہم عورت کو وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں اور یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب تک آپ وراثت صحیح ادا نہیں کریں گے، آخرت میں بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑا ہے تو وہ
چھوٹوں کے حق کو کھا جاتا ہے، اور بہنوں کو جو ہے وراثت نہیں دی جاتی، اور اگر ماں ہے، ماں کا حصہ نہیں دیا جاتا، باپ کا انتقال ہو جائے اور ماں موجود ہو، اس کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ غرض یہ کہ عورت کو آج بھی حصہ نہیں دیا جاتا، اور اگر وہ بیچاری مانگ لے تو وہاں جو ہے وہ سب ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی ناراض ہو جائیں گے، دوسرے ناراض ہو جائیں گے۔ بھائی یہ ناراضگی کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کا حق ہے جس کو آپ اس دنیا میں دیں گے تو آخرت آپ کی صاف ہو جائے گی، اور اگر آج اس دنیا میں اس کا حق نہ دیا، وہ بیچاری منہ دیکھتے ہوئی خاموش بھی ہو گئی، تو قیامت کے دن وہ آپ کے گریبان کو پکڑے گی، وہاں کوئی نہیں معاف کرے گا۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابیہ، وہاں بھائی جو ہے بھائی سے بھاگے گا، اور ماں جو ہے بیٹے سے دور بھاگے گی، شوہر بیوی سے دور بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے، ہر ایک کو فکر یہ ہوگی کہ آج میری جان بچ جائے۔ تو اگر آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر وراثت کا جو قانون اسلام نے دیا ہے، پوری آپ دنیا کے مذاہب کو تلاش کر لیں اور آپ کو قانون وراثت جو اسلام نے دیا، ایسا قانون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جو شفافیت، جو سسٹم، جو نظام اللہ نے دیا، اور پھر اس کو میرے آپ پر نہیں چھوڑا، اللہ نے اس کی ساری تفصیلات خود قرآن میں خود بیان کی۔ اللہ کے نبی پر بھی اس معاملے کو نہیں چھوڑا کہ آپ اس کو تقسیم کریں یا آپ بتائیں کہ اس کو کیسے کریں، نہیں، اللہ نے اس معاملے کو خود تقسیم کیا ہے قرآن کے اندر، ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا، کس کا کیا حصہ اور کس کا کیا نہیں، اور ہم اس سے لاپرواہ ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو فکر ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کی تو پھر اس پر بھی تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے احکام وراثت کے بعد دوسری معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سر فہرست بدکاری اور فحاشی کی روک تھام کے لیے ابتدائی احکامات دیے گئے ہیں، اور پھر جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تفصیلی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری آخرت کو اور ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے، اور دونوں جہان کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔